أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. حضرات محترم، تاریخ اسلام نے اسلام کے ان اولین وفا شعاروں کو خصوصی طور پر یاد رکھا ہے جنہوں نے اس عہد ستم میں ہر جفا کا سامنا بڑی عظیمت کے ساتھ کیا ہے۔ سابقون الاولون میں سے جن سعید ارواح نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت الی الحق پر لبیک کہا ہے، ان میں سر فہرست حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یاد رہے کہ ہم نے پچھلے سال بھی رمضان میں اور اس سے پچھلے سال بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے چیدہ پہلوؤں کا ذکر کیا تھا، لیکن کل چونکہ 10 رمضان تھی تو آئندہ جمعے 17 رمضان بھی گزر چکی ہوگی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ اس مناسبت سے یہ مناسب سمجھا کہ آج سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عام الفیل سے 15 سال قبل پیدائش ہوئی۔ ام ہند آپ کی کنیت تھی اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ حسن سیرت، اعلی اخلاق، بلند کردار، عزت و عصمت کی وجہ سے آپ کو مکہ میں طاہرہ کا لقب دیا گیا، اور قبیلہ قریش میں سیرت تیمی کے مطابق آپ کو سیدۃ النساء قریش کا لقب دیا گیا کہ آپ قریشی عورتوں کی سردار ہیں۔ اپنے کردار، اخلاق، بلند اعلیٰ قسم کی شرافت، عفت، صدق، وفا اور ہر وہ خوبی جو ایک خاتون کو بارگاہ رب ذوالجلال میں پسندیدہ بناتی ہے، آپ کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان تمام شخصی کمالات کے علاوہ آپ ایک کامیاب تاجرہ بھی تھیں اور اپنی خاندانی وجاہت اور سماجی وقار کے اعتبار سے اس جاہلی عہد کی عظیم خاتون تھی۔ آپ ہی کی تجارت کی وجہ سے آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی صداقت، دیانت اور دیگر محاسن کے چرچے اطراف سے سنے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارت کرنے کی پیشکش کی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا، اور مزاربت کے اصولوں پر آپ کے مال تجارت کو لے کر ملک شام کی منڈیوں میں گئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خدام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی طریقوں کو بطور غور ملاحظہ کیا۔ جو نفع و برکات حاصل ہوئی اس کا ذکر سیدہ خدیجہ سے کیا، جس کے بعد سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو پیغام نکاح بھیجا ہے۔ نکاح کے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور سیدہ کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن کی پیدائش ہوئی، اور 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ بلکہ سیرت ابن اسحاق کی روایت کے مطابق تو وہ 4 بیٹے بھی لکھتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، عورت کی بلند پایا صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ کس طرح نبھا رکھتی ہے۔ شیب ابی طالب میں پناہ لی، کیسی پناہ لی کہ وہ عورت جو متمولہ خاتون تھی، دولت مند خاتون تھی، وہ عورت جو سیدۃ النساء قریش کا لقب پانے والی تھی، وہ عورت جس نے سارا مال اپنے سرتاج نامدار کے قدموں میں نچھاور کر دیا، وہ شیب ابی طالب کے 3 سال پتے کھانے پر مجبور ہے۔
پہلی وحی کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک خاص حالت میں غار حرا سے تشریف لائے تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سے ہی معاملہ بیان فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے جن الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی وہ سماجی اخلاقیات سیرت کی بنیاد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزرے ماہ و سال کے مشاہدات ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ فرمایا اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی غم زدہ نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محروموں کو عطا کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، راہ حق میں آنے والے مشکلات میں لوگوں کو ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسلام کی دعوت نہیں دی، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کا نام لے رہی ہیں کہ ذات رسالت کے ساتھ رفاقتوں کا فیض ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ سے کلمات خیر ادا ہو رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی 2435 نمبر حدیث ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما غرت علی امرأۃ ما غرت علی خدیجہ، میں نے کبھی ایسی غیرت کسی عورت پہ نہیں کھائی جس طرح کی خدیجہ پہ کھائی۔ وَلَقَدْ حَلَقَتْ قَبْلَ أَن يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے 3 سال قبل جو ہے میرے نکاح میں آنے سے 3 سال قبل خدیجہ وفات پا چکی تھی، لیکن لما كنت اسمعه يذكرها، لیکن میں ہمیشہ آپ کو سنتی کہ آپ ان کا ذکر کرتے۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا مِنْ قَصَمٍ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ، اگرچہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ خدیجہ کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری، اور آپ کا عائشہ سے آپ کا خدیجہ سے اتنا بہترین تعلق تھا کہ وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَى خَلَائِهَا، کہ جب بھی کبھی قربانی پہ یا کسی اور موقع پہ جانور ذبح کرتے سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هذه خدیجہ، یہ خدیجہ ہے، قد اتتک معها اناء فیہ ادام و طعام، جب یہ آئے اس کے ہاتھ میں جو پیالہ ہے، جو برتن ہے اس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا، جب یہ آپ کے پاس آئے تو اس کو اس کے رب کی طرف سے سلام کہیے گا، وَمِنِّي، اور مجھ جبریل کی طرف سے بھی، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، اور اس کو ایسے گھر کی محل کی خوشخبری دیجئے جو جنت میں ہے جس میں کسی قسم کا شور اور تھکاوٹ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، محترم سامعین کرام، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خدیجہ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت آ رہی ہے۔ اور صحیح مسلم کی 2430 نمبر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، خیر نسائها مریم بنت عمران، بہترین عورتیں جو دنیا کی ہیں مریم بنت عمران ہیں، وخیر نسائها، بہترین عورتیں خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور بہترین عورتیں ان میں سے آسیہ امرأۃ فرعون بھی ہیں۔ اور صحیح مسلم کی 2436 نمبر حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ آپ کا بہترین ساتھ جو خدیجہ کے ساتھ تھا کیسا تھا، کہتی ہیں لم يتزوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، جب تک خدیجہ دنیا میں موجود رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کوئی شادی ہی نہیں کی۔ کتنا بڑا پیار حضرات، لوگوں کو دوسری شادیاں تو یاد ہیں لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ جس خاتون نے ان کو اولاد سے نوازا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے دوسری شادی نہیں کی۔
میرے عزیز بھائیو، غار حرا میں ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے جا رہی تھی، تو ان سے قبل حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے ان کے لیے خوشخبری کا کہا، جنت میں محل کا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ رفاقت میں رہے، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اتنے مغموم ہوئے کہ اس سال کو عام الحزن کا سال کہا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خدیجہ کو یاد کر کے اشکبار ہو جایا کرتے تھے۔ میں عرض کرتی کہ شاید خدیجہ کے برابر دنیا کی کوئی عورت نہیں، تو آپ فرماتے بے شک ایسی ہی باکمال اور صفات والی وہ خاتون تھی، کیونکہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائے، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں کا رویہ میرے ساتھ درست نہ تھا تو خدیجہ نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن سلوک امت پر احسان ہے۔ اسلام کے اولین مشکل دور میں آپ جس جرأت و استقامت کے ساتھ سرور کونین کے ساتھ راہ حق پر ڈٹی رہی، یہ انہی کا ترہ امتیاز تھا، یہ سب کچھ انہی کا ہی تھا۔ جبکہ اس نازک عہد میں اور دیگر قبائل تو ایک طرف، آپ کے کئی لوگ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، خدیجہ ساتھ۔ میرے عزیز بھائیوں، سورہ احزاب میں ایک صالح خاتون کی جو 8 خوبیاں، قانتات، صادقات، صابرات، خاشعات، متصدقات، صائمات، حافظات، ذاکرات کا ذکر ہوا ہے۔ قناعت، صدق، صبر، خشیت، صدق، صدقہ و خیرات، صوم و صلات، عفت و عصمت، ذکر و اذکار، ان سب کی جمع صفات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تھی۔ میرے عزیز بھائیو، عام الحزن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پریشان تھے کہ ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، خدیجہ کی بھی ہو گئی۔ اللہ نے کیا حسین انتخاب کیا، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں آپ کو لوگ زمزم پینے سے محروم رکھتے ہیں، آئیے ہم آپ کو آب کوثر کا مالک بناتے ہیں، آئیے آسمان پہ تشریف لائیے، آئیے لوگ آپ کو بیت اللہ الحرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، آئیے آپ بیت المقدس میں آئیے، ہم انبیاء کی روحوں کو آپ کے پیچھے کھڑے کرتے ہیں، آپ ان کی امامت کروائیے گا۔ اے نبی، آپ کو یہ لوگ مکہ میں سواری نہیں کرنے دیتے، آئیے آپ کو جنت کی سواری براق پہ سواری کروائیں گے۔ لوگ آپ کے دوستوں کے تحفے آپ تک نہیں پہنچنے دیتے، آئیے آپ کو خالق حقیقی سے حقیقی تحفہ نماز کو قبول کیجئے اور جائیے اسے امت کو عطا فرما دیجئے۔ انبیاء سے ملاقات کے حوالے سے فرمایا کہ لوگ آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیتے، قطع تعلقی کرتے ہیں، شب ابی طالب میں محصور رکھتے ہیں، آئیے آپ کو اپنے بھائیوں موسیٰ سے، عیسیٰ سے، زکریا و یحییٰ سے، ہارون سے، ابراہیم سے اور آدم علیہ السلام سے ملاقات کرواتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ اللہ نے آپ کو عائل پایا اور آپ کو غنی کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تھی وہ چند صفات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی۔ اور یاد رکھیے، ہمارے خطبہ میں ساتھ دوسرا اہم حصہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ہے۔ سیدہ عائشہ حمیرہ لقب تھا، ام عبداللہ کنیت تھی، والدہ ام رومان تھی۔ بعثت نبی کے 4 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی، 4-5 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح 7 سال کی عمر میں ہوا، اور کیا بہترین نظام ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، کہ سیدہ نکاح میں آتی ہیں، سب سے زیادہ پیار خدیجہ کے بعد آپ نے جو موجودہ وائفز میں، بیویوں میں دیا، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، واہ کیا کہنے حضرت عائشہ، کیا کمال کی بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی، اور ایک موقع ایسا بھی آیا جب غزوہ بنی مستلق 5 ہجری میں، اس موقع پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر برائی کی تہمت لگتی۔ جب برائی کی تہمت لگی، ایک لمبا واقعہ ہے، افک کا واقعہ، جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے 18ویں سپارے میں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے رہتی دنیا تک سورہ نور کی 18 آیات بیان کر دی، جو آپ کی تقدیس کو بیان کرتی ہے، اور اس میں اہم آیت لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ کیوں نہیں جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں سنا، کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حرم نبوت میں آپ کی فضیلت و منقبت ہر لحاظ روبہ ترقی رہی۔ جہاں آنکھ کھولی وہ گھر صداقت کا گہوارہ تھا، جہاں جا کر ازدواجی زندگی بسر کی وہاں نبوت کا بسیرا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال پر ملال کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما لیں۔ آپ نے پوچھا کس سے؟ حضرت خولہ نے جواب دیا اگر بیوہ سے شادی کے خواہش مند ہے تو سودا بنت زمع موجود ہے، اگر کسی کنواری سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ابو بکر کی صاحبزادی عائشہ موجود ہے۔ آپ نے خولہ سے فرمایا جا کے چلو بات کرو۔ خولہ نے سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر کہا کہ آپ حضرت عائشہ کے لیے پیغام نکاح دیا ہے۔ ام رومان بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی ابو بکر کا انتظار کر لینا چاہیے۔ ابو بکر تشریف لائے، سارا معاملہ بتایا، آپ نے اس سعادت پر لبیک کہا۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد آپ مکہ میں رہیں، بالآخر ہجرت کے بعد مدینہ میں تشریف لے گئیں، اور وہاں آپ کی رخصتی ہوئی، اور آپ نے امہات المومنین سے جو ازدواجی سلوک کا سبق امت کو دیا ہے، بالخصوص عائشہ سے، وہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے صحیح مسلم میں فضائل عائشہ کے تحت حدیث ذکر کی کہ جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سیدہ عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیل رہی ہوتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ محبت عائشہ کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ لگانے کو ایک دن آپ نے کہا۔ دوڑ لگائی تو اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے خود پیچھے رہ گئے، عائشہ پہلے پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ کسی سفر میں واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوڑ لگانے کا کہا، اس بار آپ مقررہ جگہ تک جلدی پہنچ گئے، فرمایا یہ عدلے کا بدلے کا باہم خوش مزاجی، کہ ایسے واقعات ہیں کہ اگر ہمارے گھریلو انتظام میں اس کو اپنا لیا جائے تو باہمی رنجشیں، قدورتیں، نفرتیں، اپنی موت آپ مار جائیں گے۔ درسگاہ نبوت کا اندازہ کیجیے، خود فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، معلم انسانیت نے نور علم سے جن ہستیوں کو فیض یاب کیا، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے۔ آپ نے اپنی لاڈلی اور محبوب بیوی کو دنیا کی سلیقہ مندی، آداب معاشرت، تہذیب و شائستگی سے شناسا بھی کرایا، اور کتاب و حکمت اور فقہ و اجتہاد سے بھی آشنا کرایا۔ معاشرتی زندگی میں باہمی برتاؤ کا طریقہ اور نجی زندگی میں فکر آخرت کی دولت بھی عطا فرمائی۔ گھریلو زندگی میں سوکنوں سے حسن سلوک کا درس دیا، اور سوتیلی اولادوں سے محبت کا سبق بھی دیا۔ کیا عمدہ اوصاف کی مالک، کیسی مالکت۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے، آپ عائشہ بھی اٹھتی، نماز تہجد بھی ادا فرماتی، چاشت کی نماز میں کبھی ناغہ نہ کرتی، اکثر روزہ سے ہوتی۔ ایک دفعہ گرمیوں میں عرفہ کا دن تھا، آپ روزے سے تھی، گرمی اس قدر سخت تھی کہ بار بار سر پر پانی ڈالتی۔ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ جب اتنی گرمی تھی تو روزہ کیوں رکھا؟ فرمایا کہ بھلا یوم عرفہ کا روزہ کیسے چھوڑ سکتے، جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عرفہ کا روزہ سال بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حج کی اتنی پابندی تھی، بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے حج نہ کیا۔ آپ نے کثرت سے غلاموں کو آزاد کیا ہے، اور آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67۔ میرے عزیز بھائیوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کیا علمی کمالات کی مالکت تھی۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ سے رجوع کرتے، وہ ہماری رہنمائی فرماتی۔ تو کیا دین کی فقاہت تھی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قرآن کے حوالے سے، علم میراث کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے، فقہ و اجتہاد کے حوالے سے، شعر و ادب، حکمت و طب، تاریخ عرب اور علم الانساب کے حوالے سے حضرت عائشہ سے بڑھ کر ہم نے کسی کو نہیں سیکھا۔ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نے فتح المغیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات کی تعداد 2210 بتائی۔ اور حضرات کیسی وہ خاتون ہے جس کی پاک دامنی کی شہادت دی ہے قرآن کریم میں، اور سورہ نور کی کثیر آیات جو ہیں وہ آپ کے لیے نازل فرمائی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا کمال کے مناقب۔ نکاح سے پہلے فرشتے نے آپ کے سامنے میری صورت پیش کی، عائشہ کہا کرتی اور فرماتی تھی میری عمر 7 سال تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا۔ اتنی چھوٹی عمر میں حضور نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ جب میری رخصتی ہوئی میری عمر 9 سال تھی۔ ازواج مطہرات میں قواری پیغمبر کے حرم میں آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی میرے بستر پر نازل ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے تھے۔ اللہ نے میری برات کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی۔ میں نے جبریل امین کو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال مبارک میرے حجرے میں ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت عائشہ کی عمر 18 برس تھی۔ 48 سال انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے ہیں۔ ان تمام عرصے کے لیے وہ تمام عالم اسلام کے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی رہی۔ حضرت عائشہ کو تمام ازواج مطہرات بلکہ اکثر صحابہ پر فقیہت حاصل تھی۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ جس میں آپ کی ذات گرامی نے جن کو حل فرمایا۔ 2210 روایتیں ہیں جن میں 174 پر شیخین کا امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ امام بخاری نے منفرداً ان سے 54 حدیثیں روایت کی ہیں اور امام مسلم نے 68 حدیثیں نقل کی۔ میرے عزیز بھائیوں، علم اسرار الدین کے متعلق بھی بہت سے مسائل مربوط۔ قرآن کریم کی ترتیب نزولی، مدینہ میں کامیابی اسلام کے اسباب، غسل جمعہ، نماز قصر کی علت، صوم عاشوراء کا سبب، حج کی حقیقت، ہجرت کے معنی کی انہوں نے ہی خاص تشریحیں فرمائی۔ طب کے متعلق وہی عام معلومات تھی جو گھر کی عورتوں کو عام طور پر ہوتی تھی، البتہ تاریخ عرب میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتی۔ اسلامی تاریخ کے متعلق بھی بہت اہم واقعات آپ سے منقول ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے حالات، غزوہ بدر، احد، خندق، قریظہ کے واقعات، غزوہ ذات الرقاع، نماز خوف کی کیفیت، فتح مکہ میں عورتوں کی بیعت، حجۃ الوداع کے ضروری حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، خلافت صدیقی، حضرت فاطمہ اور ازواج مطہرات کا دعویٰ میراث، حضرت علی کا ملال خاطر اور پھر بیعت کے تمام تفصیل آپ ہی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ کے گزر اوقات کیسے ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کھجور اور پانی پر ہوتی تھی، سوائے اس کے کچھ انصار آپ کے پڑوسی تھے، ان کی کچھ دودھ والی اونٹنیاں آپ کے پاس تھیں، ان کا دودھ آپ کی خدمت میں بھجوایا جاتا تھا اور آپ وہ دودھ ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جامع لحاظ سے پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔